بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا وہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں مرنے والے پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا؟ اس بارے میں لوگوں میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ خصوصی برکتوں کا حامل ہے، چنانچہ جو شخص اس مبارک مہینے میں وفات پاتا ہے اسے ایک نیک سگون، اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں وفات پانے والا شخص واقعی سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اس کا جواب تفصیل سے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ رمضان المبارک میں موت کا مقام۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان المبارک میں رحمت الہی کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں فوت ہونے والا شخص ایک خاص رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی رمضان المبارک میں فوت ہو جائے یعنی انتقال ہو جائے وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ جنت میں جانے کا اصل دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ لہذا رمضان المبارک میں وفات پانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان تھا اور اس کے اعمال اچھے تھے تو اس کے جنت میں بلند درجات پانے کے امکانات زیادہ ہوں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اسے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ رمضان المبارک میں موت حسن خاتمہ کی علامت۔ ناظرین، اسلام میں حسن خاتمہ یعنی اچھی موت کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ حسن خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص ایمان کی حالت میں نیکی کرتے ہوئے یا کسی مبارک وقت میں وفات پائے۔ رمضان المبارک میں وفات پانا ایک نیک علامت ضرور ہے، لیکن اصل کامیابی ایمان پر موت پانے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو شخص رمضان المبارک میں
روزے کی حالت میں یا عبادت کرتے ہوئے انتقال کر جائے، اس کے لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوگا۔ کیا رمضان میں مرنے والے پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ ناظرین گرامی، قبر کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وفات پانے والے کے لیے اللہ کی رحمت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تارک تھا، چھوڑنے والا تھا، تو عذاب کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لیکن لہٰذا رمضان المبارک میں وفات پانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قبر کے عذاب سے مکمل نجات مل گئی۔ البتہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نجات ممکن ہوگی۔ رمضان المبارک میں نیک موت کی دعائیں۔ چونکہ رمضان المبارک برکتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اللہم اجعل خیرن اعمالنا خواتمہا واجعل خیرن ایامہا یوم نلقاہا۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا بہترین حصہ اس کا خاتمہ بنا دے اور ہمارے دلوں میں سب سے بہترین دن وہ بنا جس دن ہم تجھ سے ملیں گے۔ رمضان المبارک میں وفات ایک نیک سگون ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود بخود جنت میں چلا جائے گا۔ اصل کامیابی ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین کریں تاکہ جب بھی موت آئے وہ حسن خاتمہ کے ساتھ ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب کرے اور ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔